کیوں لاہور کے بارے میں ایسی بات کی ہے؟ حالانکہ آپ کو ہم سے زیادہ تاریخ پتا ہے کہ لاہور سے پنجاب سے بہت ریزسٹنس رہی، انگریز کے خلاف رہی، مرہٹوں کے خلاف رہی، سکھوں کے خلاف رہی، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہاں پہ مزاحمت نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے جو میں نے لاہور کے بارے میں کہا تھا وہی فکرہ ابھی آپ نے ریپیٹ کیا۔ میں اسی پہ کڑا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا لاہور کے باسیوں، ہم آپ سے کچھ گلے کرنے، آپ سے کچھ وعدے لینے اور آپ سے کچھ وعدے کرنے آئے ہیں۔ اس میں نے یہ فکر کہا جو آپ نے ریپیٹ کیا، اور پھر میں نے بس کے ساتھ یہ کہا کہ جب پاکستان بنا تو خان عبدالغفار خان نے تمام پشتونوں کی طرف سے، اس لحاظ سے بلوچوں کی طرف سے بھی، کیونکہ آئینساز اسمبلی میں ان کا کوئی نہیں تھا، تمام لوگوں کی طرف سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر پاکستان سے وفاداری کا اعلان کیا۔ آپ لوگوں نے اس وقت لاہور، اس کی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، میں ابھی ایڈیشنل وہ کر رہا ہوں، یہ سیاست کے وہ تھے، اس کے سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے باچا خان کی اس وفاداری کو درخور اتنا نہیں سمجھا، اور پہلی اسمبلی جو ان کی تھی الیکٹڈ اسمبلی، اس کو توڑ دیا، پشاور کی اسمبلی کو، اور کچھ عرصے بعد بابڑا میں 144 کی خلاف ورزی پہ درجنوں یا سینکڑوں لوگوں کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد جو ایک بربادی شروع ہو ہمارے خلاف، میں اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، بزنجو صاحب، عبدالصمد خان اچکزئی، باچا خان، ہم چاہتے کیا تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ون مین ون ووٹ، ہمیں اسمبلیاں دو، ہمیں پارلیمنٹ دو، یہاں آئین کی بالادستی قائم کرو۔ میں نے کہا لاہور کے بھائیوں، لاہور نے آئین بننے نہیں دیا۔ خان صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مینار پاکستان پر قرارداد پاکستان کی جگہ پہ آپ نیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، پی ڈی ایم کی قیادت میں سے تھے، آپ کو یہ بات کیوں کہنا تھی؟ میں آج بھی کہتا ہوں، مینار پاکستان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا ہے اور کتنا خوبصورت بنا اور کہاں گاڑا گیا ہے۔ مینار پاکستان کی اہمیت اس ریزولوشن کی وجہ سے ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو خود بھی انتہائی اعلیٰ پایہ درجے کے وکیل تھے اور بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 1940 کا ریزولوشن، جب یونائٹڈ انڈیا کی بات ہو رہی تھی، اس گروپ میں تھے، تو خود محمد علی جناح صاحب نے یہ ریزولوشن بنایا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر اکثریت نے گڑبڑ کی تو یونٹس کو علیحدگی کا اختیار حاصل ہے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ریزولوشن جو وہاں لکھا ہوا ہے، پاکستان میں ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں خان صاحب، سر اس سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ جو آپ کا جملہ تھا، اس نے لاہوریوں کو، جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے، تالی بجا رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، آپ نے ان کا دل دکھایا۔ میں نے یہی کہا ان سے کہ بابا، ہم آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ لاہور کا ایک بچہ، لاہور کا ایک لیڈر میاں محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بڑے لمبے اس میں کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ پھر ہم سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس آئینی لڑائی میں کوئی ہم جھگڑا نہیں کرنا۔ ہمارے بعض وزراء لگے ہوئے ہیں کہ فوج کے خلاف نہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کو ان کے آئینی رول میں ان کا رول دینا چاہتے ہیں۔ جس دن انہوں نے یہ مان لیا، پی ڈی ایم بیٹھ جائے گی۔ اچھا اچکزئی صاحب، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے سر، بالکل آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی اظہار افسوس کر دینا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے کہ آپ نے لاہور میں کھڑے ہو کے جو بات کہی اس پہ لوگوں کے دل میں معذرت کس بات پہ؟ میں تو آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہوں۔ اسما بی بی اب بھی جوان ہے، بڑی جوان تھی، اس بیٹھی ہوئی تھی، میں نے
गवर्नर अयूब ने जब दूसरी दफा 93 में हमारा हल्फ लिया, मैंने हल्फ लेने के बाद खड़े होकर उससे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा स्पीकर साहब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये आइन फॉर्मेलिटी है या जो अल्फाज हमने अदा किए इसका पास रखना जरूरी है? उन्होंने कहा सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हो? मैंने कहा अगर ये फॉर्मेलिटी है तो हमने इसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा लिया, और अगर इसके मानी यही है जो हमने किया है, मैंने अल्फाज यही आप देख सकती हैं पार्लियामेंट से, मैंने कहा कोई जर्नल उठ के आइन को तोड़ेगा। मुझे याद है सर 2002 में भी मुझे याद है जगज़ई साहब, आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, आपकी अपनी एक फॉलोइंग है, आप लीडर हैं, आप नेशनल लेवल के ऊपर हैं, इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। लाहौरियों के नाम ही कोई पैगाम दे दें, उनसे कोई मोहब्बत का इजहार कर दे जाते जाते। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, लाहौर का मोहम्मद मियां नवाज शरीफ जब उनकी हुकूमत थी, मैं बड़ी बातें करना नहीं चाहता, मुझे बुरा लगता है कि मैं अपनी वो करूं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सारे पाकिस्तान में पश्तूनख्वा मीडियम पार्टी यानी मैंने और असमा जहांगीर ने, जब हमारे फौजी उस पे दीवार पलान रहे थे वो खाली गेट की, हम दो आदमियों ने उसको गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी कहा था। ठीक है, नवाज शरीफ मेरे गांव का नहीं है, वो पक्का पंजाबी है। मुझे उसकी दोस्ती पे, इस दोस्ती पे, चूंकि वो आइन की बात करता है, मैं उसके साथ, मेरा मतलब है पश्तून बलोच सिंधी हम सब उसके साथ हैं। हम इस मुल्क को रखना चाहते हैं। ठीक, ये मुल्क हमें अजीज है सर। जाते जाते आपके इस स्टेटमेंट से पीडीएम को फायदा हुआ है?